آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال إمام حسين بن علي عليه السلام في وقت خروج من المكة إلى المدينة: لا والله يا ابن عمي لا فارقت هذا الطريق أبدا أو أنظر إلى أبيات مكة أو يقضي الله في ذلك مما تحب وترضى. بمحمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. معزز و مکرم سامعین کرام، سب سے پہلے آپ تمام مومنین کی خدمت میں حلول و دخول ماہ محرم الحرام و شہادت جان گداز سید و سالار شہداء حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام کے موقع پر تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے یہ جو فرصت محرم الحرام کے نام سے میسر آئی ہے، یہ عظیم فرصت اور یہ عظیم موقع جو خدا نے ہمیں عطا کیا ہے، اور ہماری اس گناہ گار زندگی کے اندر، اس پرتقصیر زندگی کے اندر ایک بار پھر خداوند متعال نے ہم کے لیے لطف کیا ہے کہ ہم نے پھر اپنی گناہ گار آنکھوں سے اس ماہ کو دیکھا اور اپنے اس گناہ گار وجود سے اس ماہ کو دوبارہ درک کیا۔ یہ صرف خداوند متعال کا لطف و کرم ہے، ورنہ ہم میں اتنی لیاقت و اتنی صلاحیت اور اتنی استعداد نہیں، یا ہم نے کوئی ایسے اعمال انجام نہیں دیے کہ خدا ہم پہ ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ ماہ ہمیں عطا کرے۔ لہٰذا یہ ایک بہت عظیم فرصت اور بہت عظیم موقع ہمیں عطا ہوا ہے۔ لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں ملتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمیں میسر آتی ہیں، لیکن انسان اگر آمادہ نہ ہو تو وہ چیزیں آ کر گزر جاتی ہیں، انسان اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ جیسے سادہ سی مثال ہے کہ جب موسم بہار آئے اور ایک غافل کسان جس نے غفلت کی وجہ سے زمین آمادہ نہیں کی، اس نے زمین کو تیار نہیں کیا، اس کے لیے بھی وہی بہار کا موسم آتا ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ لیکن اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے اپنی کھیت، اپنی زمین کو بھرپور آمادہ کیا، ہل چلایا ہے، بیج کو بروقت کاشت کیا ہے، وہ اسی فصل سے بھرپور استفادہ کر سکتے ہیں، اسی موسم سے اس کی تمام تر برکات حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ماہ مبارک رمضان سے پہلے خدا نے 2 مہینے قرار دیے، ماہ شعبان و ماہ رجب، کہ اے بندہ مومن، اس سے پہلے کہ تم ماہ مبارک رمضان میں داخل ہو، پہلے رجب سے گزرو، پہلے ماہ مبارک شعبان سے گزرو۔ کیوں؟ تاکہ اپنے دل کو آمادہ کر لو۔ اور وہ مشہور و معروف حدیث کہ جس کے اندر کہا گیا کہ رجب کا مہینہ گویا اپنے دل کی زمین پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہل چلانا ہے، دل کی زمین کو آمادہ کرنا ہے، ہل چلانا ہے۔ اس کے بعد ماہ مبارک شعبان میں گویا بیج بونا ہے، اور ماہ رمضان فصل کی کٹائی کا مہینہ ہے۔ اسی طرح ماہ محرم الحرام ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام اگر انسان اپنی روزمرگی کے ساتھ، روٹین کے ساتھ اس ماہ میں داخل ہو، تو اس وقت یہ ماہ انسان کے لایا بہت کچھ ہے، لیکن انسان لینے کے قابل نہیں ہوتا۔ جیسے وہی بارش ایک غیر آمادہ زمین پہ بھی برستی ہے اور ایک ہل چلی ہوئی زمین پر بھی برستی ہے، لیکن دونوں زمینوں کے اثرات اور دونوں زمینوں کے نتائج الگ الگ ہوتے ہیں۔
وہی بارش چٹان پہ بھی برستی ہے، اور وہی بارش ایک زرخیز اور سرسبز زمین پہ بھی برستی ہے۔ اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتایا کہ اس ماہ محرم الحرام سے اگر آپ نے استفادہ کرنا ہے، اس کے ثمرات لینا چاہتے ہیں، تو کچھ آداب کی رعایت کریں، کچھ آداب بجا لائیں، اس وقت اس قابل ہو جائیں گے کہ اس ماہ سے بھرپور استفادہ کر سکیں۔ یہ وہ ماہ ہے کہ جس ماہ میں خون نے شمشیر پہ فتح حاصل کی، جس ماہ میں یزیدیت پر حسینیت غالب آ گئی۔ صرف حسین یزید پہ غالب نہیں آئے، بلکہ یزیدیت پر حسینیت غالب آ گئی۔ حسین ایک فرد کا نام ہے، ایک شخصیت ہے، اگرچہ امام ہے لیکن ایک امام ہے، جبکہ حسینیت سلسلہ ہے۔ اس وقت سے جب سے امام حسین نے اپنی تحریک کا آغاز کیا، اس وقت سے لے کے آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ سلسلہ حسینیت ہے۔ جس طرح سے جب اسرا کا قافلہ دربار میں پہنچتا ہے تو یزید ملعون تانا دیتا ہے کہ آج ہماری فتح کا دن ہے، تو بیوی کیا فرماتی ہیں کہ اے یزید، جتنی کوشش کرنا ہے کر لے، تو ہمارے نام کو نہیں مٹا سکتا، ہمارے ذکر کو خاموش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ حسینیت نے یزیدیت پہ غلبہ حاصل کر لیا ہے۔ لہٰذا اس ماہ کا پہلا ادب یہ ہے کہ انسان اس سانحے و اس عظیم تحریک، اس عظیم نہضت کے ساتھ ہم آہنگ ہونے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرے، اپنے قلب کی زمین کو آمادہ کرے، تاکہ آئیں اور حسین ابن علی جو پیغام ہمیں دینا چاہتے ہیں وہ پیغام آ کر ہمیں دے سکیں۔ پہلا ادب اس ماہ کا یہ ہے کہ انسان کے اوپر ایک دائمی حالت غم طاری ہو۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام کرتے ہیں، ہم ہنسی مزاح بھی کرتے ہیں دوسروں کے ساتھ، عام روٹین کی گفتگو بھی کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ گپ شپ بھی کرتے ہیں، لیکن اگر یہی انسان جو چہک رہا ہے، جو دوسروں کے ساتھ کھلکھلا کر بات کر رہا ہے، اگر اسے خبر مل جائے کہ تمہارے گھر میں جنازہ پڑا ہوا ہے، صرف یہ خبر ملنا ہی اس کے لیے کافی ہے کہ اس کے چہرے کا تبسم غائب ہو جاتا ہے، اس کے چہرے کی یہ کھلکھلاہٹ غمی کے آثار میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ لیکن جس کو یہ خبر ملے کہ تم یتیم ہو گئے، وہ تو اس کی چہرے کی مسکراہٹ ختم ہو جاتی ہے، لیکن جب ایک پوری قوم اور ایک پورا سلسلہ یتیم ہو جائے، اس پہ کیا حالت غم طاری نہیں ہونا چاہیے؟ کہا گیا ہے کہ ایک امام کا فقدان، ایک امام کا سایہ اٹھ جانا، گویا تشیع یتیم ہو گیا ہے، وشیعہ یتیم ہو گیا ہے۔ پردہ غیبت میں کہا گیا ہے کہ شیعہ ایتام آل محمد ہیں، یتیمان آل محمد ہیں، یہ یتیم ہیں۔ لہٰذا یہ ماہ یتیمی آل محمد، ماہ یتیمی تشیع ہے کہ ہم تشیع و شیعہ، اہل بیت کے شیعہ اس ماہ میں یتیم ہوئے۔ لہٰذا ایک دائمی حالت غم، دوسروں کو یہ نہ کہنا پڑے، ایک یتیم اپنے منہ سے نہیں بتاتا کہ لوگوں سنو میں یتیم ہو گیا، بلکہ اس کی حالت یہ بتا رہی ہوتی کہ میں یتیم ہو گیا ہوں، میرے سر پہ سے ایک شفیق باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے، اور وہ پناہ گاہ جو میرے سر پہ قائم تھی، وہ پناہ گاہ، وہ چھتری جو گرمی میں مجھے میرے جسم تک دھوپ کی حرارت اور سردیوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچنے دیتی تھی، وہ پناہ گاہ میرے سر سے اٹھ گئی ہے۔ یہ ماہ یتیمی تشیع ہے۔ لہٰذا شیعہ کا چال ڈھال، اس کے طور طریقے، اس کے انداز باقیوں سے فرق ہو، باقیوں کو واضح نمایاں معلوم ہو کہ یہ آج اس ماہ میں عزادار ہیں، صرف مجلس میں عزادار نہیں ہوتے بلکہ دائمی عزادار ہیں۔ لہٰذا اس ماہ کا پہلا ادب جو ائمہ نے ہمیں تعلیم دیا وہ یہ ہے کہ اے شیعہ، اپنے اوپر دائمی حالت غم و دائمی حالت سوگ کو طاری کرو،
تاکہ آپ کے پورے وجود سے، آپ کے چہرے سے، آپ کے طور طریقے، چلنے، آپ کے بیٹھنے اٹھنے، ہر طرح سے لگے کہ آج اس ماہ میں آپ عزادار ہیں، اس ماہ میں آپ کے سر سے ایک امام کا سایہ، ایک شفیق باپ کا سایہ اٹھ گیا ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ امام باپ ہوتا ہے، یہ میرے الفاظ نہیں، خود رسول نے فرمایا کہ یا علی انا و انت ابوا هذه الامہ، کہ اے علی میں اور آپ اس امت کے دو باپ ہیں، میں اور آپ اس امت کے دو شفیق اور مہربان باپ ہیں۔ اور ایسا نہیں کہ صرف امام علی باپ ہے، نہیں، بلکہ ہر امام یہ کے بعد دیگری، جب بھی ایک امام کا سایہ اٹھتا ہے، خدا دوسرے مہربان باپ کا سایہ اس امت پر سایہ فگن کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ماہ یتیمی تشیع ہے کہ جس ماہ کے اندر تشیع ایک شفیق باپ کے سائے سے محروم ہو گیا۔ ایک سوگ و عزا ہم ان مجالس کی شکل میں برپا کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ، یہ پربرکت سلسلہ، یہ شجرہ طیبہ، اس سلسلے کو جاری و ساری رکھنا یہ دوسرا ادب ہے کہ خود ائمہ معصومین نے اس کی طرف تاکید کی ہے، بلکہ یہاں تک کہ جب امام پنجم امام محمد باقر علیہ السلام امام کی جب شہادت کا وقت قریب تھا، اس وقت امام نے اپنے بعد والے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کو جہاں دوسری وصیتیں کی، امامت کے فرائض ان کے حوالے کیے، امامت کے امور ان کے حوالے کیے، وہاں پہ ایک اہم فریضہ، ایک اہم ذمہ داری لگائی، بلکہ امام نے ایک تھیلی دی پیسوں کی اور کہا کہ اس سے آپ نے کیا کرنا ہے، اس سے مقام منی پر عزاداری سید الشہداء برپا کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ائمہ نے عزاداری کو کس انداز میں پیش کیا۔ امام نے کیا کہا کہ بلکہ دن بھی بتایا کہ حج کے ایام میں مقام منی پہ عزاداری برپا کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حج کے موقع پر پوری دنیا سے مسلمان آتے ہیں، یمن سے آتے ہیں، کوفہ سے آتے ہیں، بصرہ سے آتے ہیں، ایران سے آتے ہیں، ہر جگہ سے مسلمان حج کے موقع پر بیت اللہ شریف میں جمع ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ آ کے جب آپ عزاداری برپا کریں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں عزاداری کرتے ہو؟ اس موقع پہ ہم بتا سکتے ہیں کہ ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ جو مقصد حسین ابن علی نے عصر عاشور تک پہنچایا، آج بھی وہ مقصد زندہ ہے، اور آج ہم اس مقصد کے علم بردار ہیں، آج ہم اس مقصد کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ عزاداری اسی مقصد سید الشہداء کو آگے لے جانے کا نام ہے۔ لہٰذا یہ مجالس عزا، یہ عزائے حسینی و سوگ حسینی، یہ بقول ایک عالم دین کی یہ گلی گلی ہونی چاہیے، گھر گھر مجالس ہونی چاہیے، بلکہ ان کے بقول کہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر کے باہر ایک کالا کپڑا ہی لگا دیں، یہ اعلان کریں یہ گھر بھی عزادار ہے، ہر گھر عزادار ہے۔ اور مجالس کے اندر ائمہ معصومین اہتمام کرتے تھے، ذاکرین اہل بیت کو بلاتے تھے اور بلا کر کہتے تھے کہ ہمارے جد کے فضائل و مصائب پڑھا کریں، ان کے اوپر جو مصیبت آئی وہ مصیبت پڑھا کریں۔ ائمہ اہل بیت خود نیچے بیٹھتے تھے، ان کو اوپر بٹھاتے تھے اور بٹھا کے تقاضا کرتے تھے کہ آپ فضائل پڑھیں، آپ مصائب اہل بیت پڑھا کریں، آپ ہمارے جد کے مقصد کو بیان کریں۔ شعراء کو بلاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ آپ شعر کہیں، اس قربانی کو، اس ذبح عظیم کے متعلق شعر کہیں۔ لیکن ائمہ ذاکرین کو بلاتے تھے، تاجروں کو نہیں بلاتے تھے، اجیروں کو نہیں بلاتے تھے۔ اجیر میں اور تاجر و ذاکر میں فرق ہوتا ہے۔ میں ایک مدرسے کا طالب علم، آپ میں سے بعض عالم سمجھتے ہوں گے، لباس علماء پہنا ہوا ہے،
لیکن مجھے فخر ہے کہ اگر کسی عنوان پہ میں فخر کر سکتا ہوں تو وہ فخر ذاکری حسین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ذکر حسین کی نسبت میرا تعلق حسین ابن علی سے جڑ جاتا ہے۔ طالب علم ہوں فلاں مدرسے کا، فلاں یونیورسٹی کا، فلاں کالج کا، مثال کے طور پہ، لیکن عالم ہوں، خوب علم رکھتا ہوں، لیکن جب کہتا ہوں کہ یہ ذاکر حسین ہے، یہ خطیب منبر حسینی ہے، تو ہمارا تعلق حسین ابن علی سے جڑ جاتا ہے۔ یہ مقام ذاکر اہل بیت ہے۔ لیکن تاجر کون ہوتا ہے؟ تاجر وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ مال آپ کی پسند کا، دام میری پسند کے۔ ہم جب بازار جاتے ہیں کسی چیز خریدنے کے لیے، ہم یہی کام روزانہ کرتے ہیں۔ اگر اس کام پہ تھوڑی دقت کریں، کیا کہتے ہیں کہ بھیا چیز میری پسند کی، قیمت آپ کی پسند کی، یعنی چیز جو مجھے چاہیے وہ چیز تم نے مجھے دینی ہے، اور جو قیمت تمہیں چاہیے وہ قیمت میں تمہیں دوں گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تجارت، اس خرید و فروخت، یہ عمل جو کیا جاتا ہے یہ خرید و فروخت، عربی کے اندر بے و شراء، بے یعنی بیچنا، شراء یعنی خریدنا، خرید و فروخت کا عمل۔ یا اجیر، آپ کسی کو اجیر بناتے ہیں، اجیر یعنی جس کو اجرت پہ رکھا جائے کسی کام کے عوض، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں نوکر۔ نوکر، اس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ اجیر، اجرت سے ہے۔ اجیر جس کو بناتے ہیں اس کے ساتھ طے کرتے ہیں کہ اے اجیر سنو، تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ معین وقت کے اندر یہ کام کر کے دینا ہے، تمہاری یہ معین شدہ اجرت تمہیں ہم دیں گے۔ یہ اجیر ہے۔ میں اجیر نہیں ہوں، میں ذاکر حسین ہوں۔ اجیر کون ہوتا ہے؟ اجیر وہ ہوتا ہے کہ جو بانی کے مطابق، جو عوام کے مطابق پڑھتا ہے، نہ کہ حسین کے مطابق۔ اور ذاکر حسین کون ہوتا ہے؟ ذاکر حسین وہ ہوتا ہے کہ جو حسین کے مطابق پڑھتا ہے، نہ کہ بانی کے مطابق۔ یہ ذاکر ہے، ذاکر حسین۔ ذاکر حسین کو کون بتائے تم نے کیا پڑھنا ہے؟ اس کو حسین ابن علی بتاتے ہیں کہ تم نے یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا۔ لیکن اجیر کو جس نے اجرت دینی ہے وہ بتاتا ہے تم نے کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اجیروں کو نہ بلائیں۔ ائمہ ذاکروں کو بلاتے تھے، بلانے کے بعد انعام بھی دیتے تھے، تحائف بھی دیتے تھے، بلکہ اپنے پیراہن، اپنا لباس ان کو دیتے تھے، اپنی عبا و قبا دیتے تھے، لیکن اجیروں کو نہیں بلاتے تھے۔ ایک واقعہ ہے کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام آپ کو خبر ملی کہ آپ کے والد کا ایک جانی دشمن و قاتل و ایک سیاسی حریف و رقیب عمرو ابن عاص، جانی پہچانی شخصیت، اس نے آپ کے والد کی مدح میں کچھ شعر کہے ہیں۔ اس نے کیا کہے ہیں؟ کچھ اشعار کہے ہیں امام کے والد کی مدح میں۔ دشمنان اہل بیت بھی بعض اوقات، چونکہ اہل بیت کے اندر وہ فضائل و کمالات دیکھتے تھے کہ مجبور ہو جاتے تھے، ان کے اندر بھی سوئی بھی فطرت ان کو لات مار کے کہتی تھی کہ ان کی مدح میں بھی کچھ زبان ہلا دیا کرو۔ اس نے کچھ شعر کہے۔ ایک دفعہ امام کا سامنا ہو گیا اس لائن سے۔ امام نے کیا کہا کہ سنا ہے تم نے میرے باپ کی مدح میں، میرے والد کی مدح میں کچھ اشعار کہے ہیں، کیا بیچو گے؟ کیا فروخت کرو گے؟ تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی گھبرا جاتا ہے، اور امام کے ساتھ وہ ہمراہی بھی تذبذب میں ہوتا ہے، یہ امام کیا بات کہہ رہے ہیں، شعر بیچنا یعنی کیا مطلب؟ امام کہتے ہیں کہ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ شعر جو تم نے کہے ہیں 3-4 اشعار، ان کی کیا قیمت ہے؟ وہ بتاتا ہے کہ یہ قیمت ہے، مثلا یہ ایک ہماری اپنی طرف سے ایک بھاری قیمت بتاتا ہے۔ امام جیب سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں کہ یہ قیمت، یہ شعر میرے، پیسے تمہارے۔ یہ کون ہو گیا؟
یہ تاجر ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے مدحت امام و مدحت علی ابن ابی طالب کو فروخت کیا، اپنی دنیا کی کمائی کا ذریعہ بنایا. یہ تاجر ہے، یہ ذاکر نہیں ہے. لہٰذا اگر کبھی دشمن اہل بیت کے منہ سے بھی اہل بیت کے بعض فضائل سن لینا تو اس کو ذاکر حسین و ذاکر علی نہیں سمجھنا، وہ تاجر ہے. وہ اپنی دکان چمکانے کے لیے ایسا سامان رکھتا ہے تاکہ اگر کوئی محب علی ہے اس کو دھوکہ دیا جا سکے، اس کو دھوکہ دے دو. لیکن امام علی نے کیا فرمایا؟ المومن قیس، اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو. کیوں؟ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، کہ مومن نور خدا سے دیکھتا ہے. نور خدا پردوں کو چاک کر دیتی ہے. جس نے بھی چہرے پہ نفاق کا پردہ ڈالا ہوتا ہے، نور خدا یہ بتا دیتا ہے کہ اس نے چہرے پہ منافقت کا پردہ ڈالا ہے یا حقیقت کا پردہ ڈالا ہے. بس مجالس عزا ضرور برپا کریں، ذاکرین و خطبہ کو ضرور دیں، لیکن اجیروں کو نہیں، ذاکروں کو دیں جو حسین کے بتائے ہوئے مشن کو آگے جاری رکھتے ہیں. یہ دوسرا ادب ہے جو ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم دیا کہ اس ماہ کے اندر مجالس برپا کریں، سینہ زنی کریں، سوگ و عزا برپا کریں، ان مجالس کی شکل میں بھی اور دائمی سوگ کی شکل میں بھی. تیسرا ادب یہ ہے کہ خود بھی مجالس کے اندر شرکت کریں، وہ اپنی بچوں اپنے خاندان والوں کو بھی لے کر آئیں. ہم بہت سارے لوگوں کو دیکھا، فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے ہوئے سنا کہ ہم ٹی وی پہ مجلس سن لیں گے، ہم فلاں جگہ پر یہ مجلس سن لیں گے، ہم ریکارڈنگ سن لیں گے، ہم بعد میں سن لیں گے. یا یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ علمی استفادہ نہیں ہوتا. مثلا مجھ جیسا کم ترین طالب علم اگر پڑھے تو آپ میں سے بعض شاید یہ خیال کریں کہ ہم یہاں پہ آئیں گے ہماری علم میں اضافہ نہیں ہوتا، لہٰذا ہم بیٹھ کے تھوڑی دیر مطالعہ کر لیتے ہیں، کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، چاہے وہ کتاب حسین ابن علی کے بارے میں کیوں نہ ہو، مقصد کربلا کے بارے میں ہی کیوں نہ ہو. مومنین کرام و عزاداران سید الشہداء، یہ تحریک ہے. تحریکوں کے اندر خود چل کے شامل ہوا جاتا ہے، گھر بیٹھ کے تحریکوں کا حصہ نہیں بنا کیا جاتا. تحریکوں کا حصہ نہیں بن سکتے آپ. بہت سے لوگ تھے جو کوفہ کے اندر یہی سمجھتے تھے، یہی خیال کرتے تھے کہ ہمارا علمی استفادہ فلاں جگہ پہ ہو رہا ہے، ہمارا علمی استفادہ گھر بیٹھ کے ہو رہا ہے، لہٰذا تحریک کربلا میں شامل نہیں ہوئے. عزاداری ایک تحریک ہے اور اس تحریک کے اندر وہی آتا ہے جو اپنے قدموں سے چل کر اس کاروان حسینی اور اس قافلہ حسینی کا حصہ بن جائے. لہٰذا اپنے بچوں کو اس تحریک کے اندر شامل کریں. بلکہ بعض ایک بہت ہی مشہور شخصیت جن کا نام علماء کے اندر بہت مشہور ہے لیکن عوام کے اندر اتنے مشہور نہیں ہے، آیت اللہ شیخ انصاری، شیخ اعظم انصاری، جو فقہا و مجتہدین کے درمیان بہت مشہور ہے. بلکہ یہاں تک کہ ان کی کتاب المقاصد پڑھے بغیر کوئی آدمی مجتہد نہیں بنتا. مجتہد جس نے پڑھنا ہے اس کا لازمی نصاب یہ کتاب ہے. ان کی والدہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے بیٹے مجتہد بن گئے ہیں، آپ کے بیٹے درجہ اجتہاد پہ فائز. ان کے اساتید نے ان کو یہ سند دے دی ہے، ان کو یہ خوشخبری دے دی ہے کہ تم مجتہد بن گئے ہو. ان کی والدہ کو تعجب نہیں ہوتا، بالکل عام اور عادی حالات میں پوچھتی ہیں یہ کون سی بڑی بات ہے، میں نے اپنے بیٹے پہ جتنی محنت کی ہے، اس بیٹے پہ جتنی میں نے کوشش و جدوجہد کیا ہے، اگر یہ نبی مرسل بن جاتا تو بھی کم تھا. یہ تو مجتہد بنا ہے، اگر نبی بن جاتا تو بھی کم تھا. کیا محنت کی گئی؟ فرماتی ہیں کہ جب اس نے بچپن میں دودھ مانگا میں نے اسے روتا چھوڑ دیا، پہلے وضو کیا، 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس کو میں نے اس پاکیزگی کی حالت میں دودھ پلایا. تو میں تو کہتا ہوں کہ اے حسینی مائیں،
آپ کے لیے خدا نے یہ فرش عزا جیسی نعمت رکھی ہے کہ اپنے شیرخوار بچوں کو بھی دودھ پلانا ہو تو اس فرش عزا پلا کے پلایا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ امام خمینی سے جب شاہ نے کہا کہ تمہاری فوج کہاں ہے، میرا لشکر یہاں کھڑا ہے، تمہاری فوج کہاں ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ میری فوج ماؤں کی گودوں میں دودھ پی رہی ہے۔ کون سی ماؤں کی گود میں؟ وہ مائیں جنہوں نے اپنے بچوں کو فرش حسینی پلا کر علم حسینی کے سائے میں وہ مجلس حسینی کے اندر ذکر حسین ابن علی سنتے ہوئے دودھ پلایا، ان کے دودھ میں وہ تاثیر پیدا ہوئی، ان کے دودھ میں وہ اثر پیدا ہوا کہ ان کے بچے سارے کے سارے وہ لشکر خمینی میں شامل ہو گئے، وہ لشکر حسینی میں شامل ہو گئے اور ان کے سیلاب نے اس شاہ کا تختہ الٹ دیا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اولادیں، ہماری نسلیں یہ راہ حسین ابن علی پہ چلے، یہ اس پر آشوب دور کے اندر محفوظ رہیں، ختماً اپنے بچوں کو مانوس کرے، انہیں عادت ڈالے۔ چھوٹے بچے تو بھی یہ پرواہ نہ کریں کہ بچہ روتا ہے، رونا اس کی فطرت میں ہے، وہ روئے گا، لیکن اس کے کان کے اندر یہ جو آواز جا رہی ہے، یہ جو ذکر حسین ابن علی و نام حسین ابن علی جا رہا ہے، یہ اس کے خون کا حصہ بن جائے گا، اس کے دل کا جز بن جائے گا، اور یہی اسی حالت میں جب اس کا گوشت پوست، اس کی ہڈیاں پروان چڑھیں گی تو اس کے اندر ہر لمحے، ہر قطرے کے اندر ذکر حسین و نام حسین پیدا ہوگا، اور وہ نام حسین کبھی ذلت گوارا نہیں کرے گا، وہ کسی موڑ پر بھی اس کو جھکنے نہیں دے گا۔ یہ نام و ذکر حسین کی تاثیر ہے۔ لہٰذا خود بھی آئیں، اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں، چھوڑ کے مت آئیں، اپنے پورے خاندان کو لے کے آئیں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بھی اپنے پورے خاندان کو لے کر آئے تھے، کسی کو چھوڑ کر نہیں آئے تھے، حتیٰ ششماہ اصغر کو بھی چھوڑ کر نہیں آئے تھے۔ حسینی بھی اپنے خاندان کو چھوڑ کر نہیں آتا۔ یہ تیسرا ادب ہے ماہ محرم الحرام کا، اور چوتھا ادب اس ماہ کا یہ ہے کہ ماہ محرم الحرام سال ہجری کا آغاز ہے، پہلا مہینہ ہے سال ہجری کا۔ سال ہجری جس تاریخ و جس تقویم کا آغاز ہجرت رسول خدا پہ ہوا، یہ ماں آ کر اعلان کرتا ہے کہ اے حسینی، اے شیعہ، اے مومن، تمہاری زندگی کا ایک اور سال گزر گیا ہے، تم نے اپنی زندگی کا ایک اور سال گزار دیا ہے۔ انسان سال گزارنے سے بڑا نہیں ہوتا، کم ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی عمر کا سرمایہ و خزانہ کم ہوتا جا رہا ہے، اس کی عمر کا سرمایہ کم ہو رہا ہے۔ یہ ماہ محاسبہ ہے کہ ہم سب محاسبہ کریں کہ پچھلے سال محرم میں ہم نے ایک سفر شروع کیا، ایک سال کا آغاز کیا، ایک سال گزر گیا، ایک اور محرم آ پہنچی ہے، میں نے اس سال کے اندر کیا کھویا و کیا پایا؟ میری زندگی کا ایک قیمتی سال گزر چکا ہے، میں نے اس کے اندر کیا حاصل کیا، کیا پایا؟ یہ محاسبے کا مہینہ ہے کہ ہم سب ایسا نہ ہو کہ بقول شاعر کے کہ ہم سب اپنی عمریں گزار چکے ہیں، گزارنے کے بعد جب خواب سے بیدار ہوں تو پتہ چلے کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ شاعر ہی کہتا ہے کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ یہ گردوں یعنی گردش روز و جہان، یہ روزانہ کی گردش، طلوع و غروب، یہ سال کا گزرنا اور نئے سال کا آنا، یہ تیری زندگی کی گھڑیاں گھٹا رہا ہے، تیری زندگی کو کم کر رہا ہے۔ لہٰذا اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ کو پہچانو کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو، جس جگہ پہ پچھلے سال کھڑے تھے، آیا اسی جگہ پہ تو نہیں کھڑے، کہ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر خسارے میں ہو، گھاٹے میں ہو۔ ائمہ کا فرمان ہے من سوا یوماہ فہو مغبون، جس کے 2 دن برابر ہیں، مستوی ہیں، 2 دن یکساں گزرے، وہ کیا ہے؟
گھاٹے میں ہے۔ کیوں گھاٹے میں ہے؟ اس لیے کہ اس نے سرمایہ کا ایک دن گزار دیا لیکن بدلے میں کچھ حاصل نہیں کیا، اور جس کا دوسرا دن پہلے دن سے کمتر گزرے فہو ملعون، وہ ملعون ہے۔ یہ کسی خطیب کا جملہ نہیں، امام کا فرمان ہے، فہو ملعون، وہ ملعون ہے جس کا دوسرا دن پہلے دن سے بدتر ہے۔ بس ماہ محرم الحرام کا چوتھا ادب محاسبہ ہے کہ ہم آج شب اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اتنے دن گزار لیے، ایک محرم پچھلے سال گزارا ہم نے، وہ محرم کے نتیجے میں ہم کدھر پہنچے؟ اب محرم کا آغاز کر رہے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد اس کا اختتام کریں گے۔ ہم کتنے کاروان حسینی کے قریب ہوئے وہ کتنے نزدیک ہوئے ہیں۔ یہ محاسبے کا مہینہ وہ ماہ حساب ہے۔ محاسبہ یعنی حساب کرنا۔ جس طرح سے ایک تاجر و ایک دکاندار دن کا آغاز کے وقت دیکھتا ہے کہ میرا بیلنس کتنا ہے، میرا کریڈٹ کتنا ہے، پھر جب دن کا اختتام ہوتا ہے تو گنتا ہے کہ میرا حساب کتنا ہے، کتنا کمایا و کتنا میں نے خرچ کیا ہے۔ یہ ماہ محرم الحرام کے بعض آداب کہ جو ائمہ معصومین نے ہمیں تعلیم دیے۔ یہ ماہ محرم الحرام ہجری سال کا پہلا مہینہ و ہجری تقویم کا آغاز ہجرت سے ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کیلنڈر پائے جاتے ہیں، سال کے اندر مختلف تقویم ہے۔ ہندوؤں کا ایک الگ کیلنڈر ہے، اس کیلنڈر کا آغاز الگ جگہ سے ہوتا ہے۔ عیسائیوں کا ایک الگ کیلنڈر، الگ تاریخ ہے، اس کا آغاز الگ جگہ سے ہوتا ہے۔ اور ایک اسلامی سال ہے، یہ محرم صفر، یہ اسلامی سال شمار ہوتا ہے کہ اسلامی سال کا آغاز ہجرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوتا ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال پیدا ہونا چاہیے کہ آخر کیوں ہجرت سے سال شروع ہوا؟ عام الفیل سے سال شروع ہو جاتا، جب رسول خدا کی ولادت ہوئی تھی اسی وقت سے سال شروع ہو جاتا اسلامی، یا ولادت امیر المومنین بہترین موقع تھا اسی وقت سے سال اسلامی شروع ہو جاتا۔ لیکن بے فرمان رسول خدا ہجری سال کے اوپر، ہجری سال کی بنیاد پر اسلامی سال کا آغاز کیا گیا، اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوتا ہے اور اس سال کو سال اول ہجری شمار کیا جاتا ہے۔ اور پھر ہم بعض مسلمان جو مدینہ کے اندر رہتے تھے ان میں سے بعض کو کہتے ہیں بعض مہاجرین ہیں و بعض انصار ہیں، یہ تقسیم کرتے ہیں کہ یہ مہاجر ہے یہ انصار ہے، فلاں مہاجر کا فلاں انصار کے ساتھ رشتہ اخوت برقرار کیا گیا۔ اب یہ مہاجرین و انصار کی تقسیم کیوں ہوئی کہ جو مکہ چھوڑ کر مہاجرت کر کے مدینہ میں آئے ان کو عنوان مہاجرین دیا جاتا ہے، اور جو پہلے سے مدینہ میں مقیم تھے جنہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم فرماتا ہے یہ ہماری تقسیم ہے، ہم بعض کو کہتے ہیں بعض مہاجر و بعض انصار۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمام کے تمام انسان مہاجر ہیں، تمام انسان حالت ہجرت میں ہیں، وہ ہجرت کا عمل کر رہے ہیں، اور اسی لیے یہ عنوان ہجرت سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ایک ہجرت وہ ہجرت تھی جس کو رسول خدا نے انجام دیا، اور اس ہجرت رسول کے بعد سے ایک اسلامی سال کی بنیاد رکھ دی گئی، جس ہجرت کی شب رسول خدا نے مولائے کائنات کو اپنے بستر پر لٹا دیا اور فرمایا کہ یا علی آپ صبح میری امانتیں واپس لوٹا کر آپ مجھ سے مدینہ میں آ کے ملحق ہو جائیں۔ اور امیر المومنین وہ شب پرسکون انداز میں اس بستر رسول پہ سو گئے، چادر رسول اڑ کر بستر رسول پہ امام علی سو گئے، اور اس کے بعد یہ وہ شب تھی جس شب خدا نے علی کی وجہ سے فرشتوں پر فخر کیا کہ اے فرشتوں
دو فرشتے جبرائیل اور میکائیل کو کہا کہ میں تمہارے درمیان اخوت کا رشتہ برقرار کیا ہے، آیا تم میں سے کوئی راضی ہے کہ اپنی عمر کا بقیہ ماندہ حصہ دوسرے کو دے دے؟ ان میں سے کوئی بھی راضی نہیں۔ کہا کہ اے فارلہ، اگر تیرا حکم ہے تو تیرے حکم کی وجہ سے کرنے کو تیار ہے، لیکن رضاکارانہ طور پہ آمادہ نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ نیچے دیکھو کہ ایک بھائی ہجرت کر رہا ہے، دوسرا بھائی اس کے بستر پہ سو رہا ہے، کیوں؟ تاکہ اس کی جان بچ جائے، میری جان خطرے میں پڑ جائے۔ اور پھر خدا نے کیا کیا انعام کے طور پہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگوں میں سے بعض وہ ہیں کہ جو رضائے خدا کی خاطر رضائے اپنی جان خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ کیا خریدتے ہیں؟ مرضات خدا خرید لیتے ہیں، مرضی خدا خرید لیتے ہیں۔ ایک یہ ہجرت ہے۔ لیکن ایک اور ہجرت ہے کہ جس ہجرت سے ہمیں آشنا ہونا ہے، اور وہ ہجرت کہ ہر انسان مہاجر ہے، ہر انسان ہجرت کر رہا ہے، حالت ہجرت میں ہے۔ ہم نے یہ سنا ہوا ہے کہ زندگی ایک سفر ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ زندگی کیا ہے؟ ایک سفر ہے۔ لیکن شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بقول زندگی سفر نہیں، ہجرت ہے۔ کہ اگر ہم پہ یہ سفر اور ہجرت میں فرق واضح ہو جائے تو ہم اس وقت سمجھ سکتے ہیں کہ ہجرت کیا ہوتی ہے، سفر کیا ہوتا ہے۔ اور انسان مسافر نہیں، مہاجر ہے۔ سفر یعنی آپ ایک شہر سے نکلے، کسی کام کی غرض سے دوسرے شہر تشریف لے جاتے ہیں، لیکن آپ کا مقصد یہ ہے کہ جب میرا کام، میرا ہدف، میرا مقصد پورا ہو جائے گا تو میں واپس پلٹ کے اپنے شہر واپس آ جاؤں گا، میں اپنے شہر میں دوبارہ قدم رکھوں گا، اپنے گھر واپس پلٹ کے آ جاؤں گا۔ لیکن ہجرت جب انسان نکل رہا ہوتا ہے تو مکمل ترک کی نیت سے نکل رہا ہوتا ہے، واپسی کا ارادہ نہیں ہوتا۔ تبھی ہم کہتے ہیں رسول نے ہجرت کی۔ فتح مکہ کے بعد بھی رسول مکہ میں آ کے سکونت اختیار نہیں کی، رہائش اختیار نہیں کی، صرف حجۃ الوداع کے موقع پہ حج کرنے آئے، عمرہ کرنے آئے، لیکن سکونت چونکہ مکہ سے ہجرت کر لی ہے، مکہ واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ میری بات سمجھ میں تو آ رہی ہے؟ محمد والے محمد بلند صلوات۔ اب رسول واپس پلٹ کر نہیں آئے۔ اسی طرح حسین ابن علی نے 60 ہجری میں مدینہ ترک کیا، مدینہ چھوڑا، مدینہ سے مسافرت اختیار نہیں کی، مہاجرت کی۔ کیوں؟ کیونکہ جب امام نکل رہے تھے تو آپ کو معلوم تھا کہ واپس نہیں آنا، اس نیت سے نکل رہے تھے کہ حسین ابن علی نے واپس مدینہ میں قدم نہیں رکھنا، مہاجر بن کے نکل رہے تھے، مسافر بن کے نہیں۔ جو مسافر ہوتا ہے اس نیت سے نکلتا ہے کہ واپس اسی جگہ میں نے پلٹ کر آنا ہے۔ بس انسان جس لحظے اپنی عمر کے جس سال کو ترک کر دیتا ہے اس میں واپس پلٹ کر نہیں آتا۔ لہذا لحظہ لحظہ و لمحہ لمحہ و منٹ منٹ یہ سوچ کے گزارے کہ اے ایھا الانسان، اے انسان تو نے پلٹ کے اس میں واپس نہیں آنا، تم مہاجر ہو، مسافر نہیں ہو، لہذا ہجرت کی حالت میں ہو۔ خود انسان چاہے مسافر ہو یا مہاجر، دونوں حالتوں میں ہو، اس کو ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ سفر کریں، مثال کے طور پہ میں ایک سفر طے کر کے دوسرے شہر سے آپ کے اس مکان مقدس میں تشریف لایا ہوں، میں نے ایک راستہ طے کیا ہے، چاہے وہ سڑک کچی ہو، راستہ کچا ہو یا پکا ہو، راستہ راستہ ہوتا ہے۔ راستے کے بغیر کوئی انسان سفر بھی نہیں کر سکتا، ہجرت بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا ہر انسان چاہے مسافر ہو یا مہاجر، اس کو ایک راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج دیکھیں
ہم اپنی زندگیاں جس راہ میں گزار رہے ہیں، ہم اپنے لمحات وہاں اپنے عمر جس راہ پہ گزار رہے ہیں، یہ غور کریں کہ آج ہم کس راہ پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ہم کس راستے پہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم صبح و شام جو خدا سے مانگتے ہیں، نماز فجر ہو، پہلی رکعت ہو یا دوسری، ظہر و عصر و مغرب و عشاء، اس کے اندر دونوں رکعات میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے بار الہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر، ہمیں راہ مستقیم و صراط مستقیم دکھا۔ بس خدا سے صبح و شام ہم کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم۔ خوب جو بیٹھا ہوا ہے، جس نے سفر نہیں کرنا، جس نے ہجرت نہیں کرنی، اسے راستہ چاہیے۔ راستے پہ تو خیمہ نہیں لگایا جاتا، راستے پہ تو پڑاؤ نہیں ڈالا جاتا۔ راستہ کس لیے ہوتا ہے؟ سفر کے لیے، وہاں ہجرت کے لیے۔ کسی جگہ پر چھوڑ کے جانا ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ راستہ طے کرتا ہے۔ بس انسان حالت ہجرت میں ہے، انسان مہاجر ہے، جامد نہیں ہے، مقیم نہیں ہے، پڑاؤ نہیں ڈالا ہوا۔ قرآن کی یہ آیت جو صبح و شام پڑھتے ہیں، یہ آیت کیا بتا رہی کہ اے انسان غافل، اے انسان نائم، اے سوتے ہوئے انسان، بیدار ہو جا، ہوشیار ہو جاؤ کہ تم سفر میں ہو، تم ہجرت میں ہو، تمہیں اہدنا الصراط المستقیم صبح و شام کہو، تاکہ خدا سے مانگو کہ خدا جس راستے پہ میں ہجرت کر رہا ہوں وہ راہ مستقیم ہو۔ خوب اگر راہ مستقیم کے اوپر ایک راستہ آپ نے جانا ہے، مثال کے طور پہ کراچی کی طرف، اور ایک راستہ جاتا ہے پشاور کی طرف، میں پشاور والے راستے پہ عنوان لکھ کے لگا دوں کراچی، آپ کراچی کا لیبل دیکھیں، دوراہے پہ پہنچے، چوراہے پہ پہنچنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک راستے پہ لکھا ہوا ہے کراچی، ایک پہ لکھا ہوا ہے پشاور، آپ کراچی والے راستے پہ چل پڑتے ہیں۔ آپ کا ساتھی کہتا ہے کہ نہیں بھیا اس راستے پہ، مثال کے طور پہ جو دائیں طرف والا راستہ ہے یہ کراچی نہیں پشاور جاتا ہے۔ آپ کے بھیا اس پہ تو بورڈ لگا ہوا ہے کراچی کا، یہ کدھر جائے گا؟ کراچی۔ خوب اگر کوئی راہ شیطان پہ صراط مستقیم لکھ کے لگا دے تو وہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو جاتا، وہ راہ شیطان پر ہی ہوتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی پشاور والے راستے پہ کراچی لکھ کے لگا دے اور ایک انسان غافل اسی پہ سفر کرنا شروع کرے، کدھر پہنچے گا؟ آپ کا ذہن کیا کہتا ہے کہ پشاور۔ خوب اے خدایا میں صراط مستقیم مانگتا ہوں۔ صراط مستقیم لیبل سے نہیں، نشانی سے پہچانا جاتا ہے۔ اس کی نشانی کیا ہے؟ خوب بتا دی، صراط الذین انعمت علیہم، یہ تنہا میرا راستہ نہیں، یہ ان لوگوں کا بھی راستہ ہے جن پہ تو نے انعام کیا۔ لہٰذا اے مومنین، اے مسلمین جو کسی راستے پہ چل رہے ہیں، اپنے راستے پہ سے پہلے دیکھو کہ اگر تمہارے راستے پر تم سے آگے انعمت علیہم چل رہے ہیں تو یقین جان لیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، اور اگر اس راستے پر ضالین، مفسدین، مجرمین، خائنین یہ جا رہے ہیں تو یہ راہ شیطان ہے، یہ صراط شیطان ہے۔ لہذا جس راستے پہ چل رہے ہیں اس راہ کو نشانی سے پہچانے، لیبل سے نہیں پہچانے، بینر سے نہیں پہچانے، عنوان سے نہیں پہچانے، بلکہ اس راہ کو علامات سے پہچانے، نشانی سے پہچانے۔ اور اب حسین ابن علی نے جب یہ جو میں نے آپ کے سامنے کلام سرنامہ کلام قرار دیا، امام حسین ابن علی جب مدینہ سے نکلے، ہجرت اختیار کی مدینہ سے، تو جناب مسلم ابن عقیل آپ کے قابل اعتماد ترین ساتھی، سب سے زیادہ جو قابل اعتماد ساتھی تھے امام کے، جن پر امام کو بہت بھروسہ تھا، حتیٰ کہ مختلف جگہوں پر امام نے اہم ترین ذمہ داری جناب مسلم ابن عقیل کے ذمہ لگائی۔ جب امام نے منی کے اندر 59 ہجری
اس کے اندر امام نے منا میں ایک عظیم الشان خطبہ دیا، خطبۃ المنا کے نام سے۔ پوری دنیا اسلام کی مشہور شخصیات و علماء کو خطاب کیا، ان کو بلایا کہ اس سال حج پہ آپ نے ضرور آنا ہے۔ وہ آئے، امام نے سارے منا کے انتظامات جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے کیے۔ جب کوفیوں کی وفا کا امتحان لینے کا موقع آیا، جناب مسلم ابن عقیل کو روانہ کیا۔ بس قابل اعتماد ترین ساتھی، اب امام مدینہ سے نکل رہے ہیں، یہ ساتھی آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کے امام کو مشورہ دیتے ہیں کہ اے امام، یہ اصلی راستہ ہے، یہ جو آپ مدینہ سے نکل رہے ہیں یہ اصلی راستہ ہے کہ تمام کے تمام کاروان و تمام کے تمام لوگ اسی راستے سے جاتے ہیں۔ آپ اس راستے کو چھوڑ کر ایک فرعی راستہ، ایک اور راستہ اپنا لیں، ایک غیر اصلی راستہ اپنا لیں۔ امام ان کی بات کو رد کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچا زاد، اے میرے ابن ام، لا واللہ، خدا کی قسم ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ لا، امام نے انکار کیا صراحت کے ساتھ۔ لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں اس راستے کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ یہ حسین کا راستہ ہے، یہ راہ حسین ابن علی ہے۔ حسین ہر راستے سے نہیں جاتے۔ بس اے مومنین کرام، آئے آ کر ہم دیکھیں ہم نے جس راستے کو اپنایا، آیا وہ حسین کا راستہ ہے یا نہیں؟ ہم نے اپنی زندگی کی گاڑی جس راہ پر گامزن کی ہے، وہ گاڑی آیا راہ حسین پہ چل رہی ہے یا نہیں؟ کیونکہ حسین کا راستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ امام نے کیا فرمایا کہ لا واللہ یا ابن عمی، اے میرے چچازاد بھائی، ہرگز خدا کی قسم لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ او انظر الی ابیات مکہ، چاہے میں یا تو میں مکہ کی دیواریں دیکھ لوں یا میں مکہ کی سرحد دیکھ لوں، اور یقضی اللہ فی ذالک مما تحب و ترضی، یا خدا وہ فیصلہ کر دے جو خدا چاہتا ہے، جس پہ خدا راضی ہے وہ فیصلہ ہو جائے۔ لا فارقت ھذا الطریق ابدا۔ اور شیعہ وہ اس کا بھی یہی نعرہ ہوتا ہے کہ لا واللہ، جب شیعہ کو کہا جائے کہ اے شیعہ یہ راستہ چھوڑ دو، راہ اہل بیت اور راہ حسین ابن علی چھوڑ دو، تو شیعہ کا شعار کیا ہوتا ہے؟ لا واللہ ایھا الناس، اے لوگوں سنو، تم جو یہ مشورے دیتے ہو کہ اس راستے کو چھوڑ دو، عزاداری چھوڑ دو، یہ چھوڑ دو، حسین کا راستہ چھوڑ دو، کیوں؟ کیونکہ یہ راہ خطر ہے، یہ خطرات کا راستہ ہے۔ تو سنو، میرا بھی وہی نعرہ ہے جو حسین کا نعرہ ہے کہ لا واللہ لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں اس راستے کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ حسین کا راستہ ہے، حسین کا راستہ چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا، اپنانے کے لیے ہوتا ہے۔ پھر جناب مسلم نے کیا کہا کہ اور شخصیات بڑی بڑی جیسے عبداللہ ابن زبیر، انہوں نے بھی یزید کی بیعت کا انکار کیا، یہ کسی اور راستے سے مکہ پہنچ گئے، مثال دی کہ اے مولا وہ بھی تو خیریت سے پہنچ گئے، ہم بھی یہ اصلی راستہ، ممکن ہے کہ دشمن کے سپاہی آ جائیں، تعاقب کریں۔ امام نے کہا لا واللہ، ہرگز نہیں، لا فارقت ھذا الطریق ابدا، میں یہ راستہ نہیں چھوڑوں گا۔ آج ہمیں یہ حسین کا راستہ پہچاننے کی ضرورت ہے، یہ طریق حسین والصراط حسین والسبیل حسین ابن علی پہچاننے کی ضرورت ہے کہ حسین کس راستے پر چلتے ہیں، اس راستے کی نشانیاں کیا ہیں۔ ہر لیبل، ہر راستہ جس پہ نام حسین لکھا ہو وہ حسین کا راستہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ راستہ جس پہ حسین چل کے گئے وہ راہ حسین ہوتا ہے، کیونکہ حسین ہر راستے پر نہیں چل کے گئے۔ لہذا شیعہ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ حسین کا راستہ کون سا راستہ ہے، وہ راہ حسین ابن علی کون سا راستہ ہے، کہ انشاءاللہ خدا نے اگر توفیق دی، وہ ہماری زندگیوں نے وفا کی،
تو ہم یہ کوشش کریں گے کہ اس ماہ کے اندر راہ حسین پہچان لیں اور راہ حسین کو طے کریں، راہ حسین کے نزدیک ہو جائیں، راہ حسین کے قریب ہو جائیں۔ یہ راہ حسین مدینہ سے آغاز ہوا، اس راہ کا آغاز کدھر سے ہوتا ہے؟ مدینہ سے۔ اور صرف راہ حسین کا نہیں، مصائب حسین کا آغاز بھی مدینہ سے ہوتا ہے۔ وہ بادل غم کے جنہوں نے کربلا میں آ کے آگ برسائی، وہ بادل کربلا میں نہیں بنے تھے، وہ بادل کہیں اور بنے تھے۔ ان بادلوں نے پہلے بہت ساری جگہوں پہ آگ برسائی۔ ان بادلوں نے کبھی جناب زہرا کے گھر پہ آگ برسائی، کبھی علی مرتضیٰ کے سر پہ آگ برسائی، کبھی حسین، کبھی حسن مجتبیٰ کے جگر میں آگ لگائی، اور کبھی خیام حسینی کو آگ لگائی۔ یہ کون سے بادل تھے؟ یہ وہ بادل تھے جو سقیفہ سے اٹھے تھے، یہ وہ بادل تھے جو رحلت رسول کے بعد سے اٹھے تھے، کہ جب دختر رسول، جگر گوشہ رسول جاتے ہیں گھر گھر، جا کر فریاد کرتے ہیں کہ اے لوگو، میں نہیں کہتی کہ آ کر جنگ کرو، میں تقاضا نہیں کرتی تلوار اٹھاؤ، آ کر گواہی دو۔ کوئی گواہی دینے کو تیار نہیں تھا، کوئی گواہی دینے پر راضی نہیں ہوتا، کوئی آ کر یہ نہیں کہتا۔ بہت سو نے تو دروازہ نہیں کھولا، جنہوں نے دروازہ کھولا انہوں نے آ کے یہ کہا کہ ہمیں یاد نہیں، ہمارے حافظے کمزور ہیں، ہمیں معلوم نہیں کہ اس ادھر کیا ہوا، میدان خم غدیر میں کیا سنا ہم نے، یاد نہیں ہے۔ مصائب کربلا کا آغاز مدینہ سے ہوا، نہ 60 ہجری کے مدینہ سے، 11 ہجری کے مدینہ سے آغاز ہوا۔ یہی بنت رسول جب دروازے پہ گئیں، کسی نے دروازہ نہیں کھولا، لیکن جب مدینہ کے اندر اعلان کیا گیا کہ اے لوگوں، علی نے بیعت نہیں کی اور علی کو بیعت پہ مجبور کریں، سب لوگ آ جاتے ہیں۔ لیکن لوگ اکیلے نہیں آتے، اے کاش خالی ہاتھ آئے ہوتے، اے کاش ان کے ہاتھوں میں کچھ نہ ہوتا، یہ جلتے ہوئے ایندھن ساتھ لے کر آئے تھے۔ لا کر کے دروازے پہ دستک دی اور بڑے ہی گستاخانہ انداز میں دستک دی۔ شاید انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہ وہ دروازہ ہے جس پہ رسول آ کے آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے، یہ وہ دروازہ تھا کہ جس پہ رسول صبح و شام حاضری دیا کرتے تھے۔ دستک دی، مولا کائنات اٹھنا چاہتے تھے دروازہ کھولیں، دیکھے کہ دروازے پر کون آیا ہے، لیکن بی بی نے اٹھنے نہیں دیا۔ فرمایا کہ اے علی، آپ نے بہت سے مارکے سر کیے ہیں، آپ نے بدر و حنین، آپ نے احد و خیبر، یہ سب آپ کے مارکے تھے، یہ مارکہ میرا مارکہ ہے، یہ زہرا کا مارکہ ہے۔ بی بی دروازے کے پیچھے جاتی ہیں، پوچھتی ہے ماں تم کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ جواب نہیں دیتے ہم کون ہیں، کہتے ہیں ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن کو باہر نکالو۔ لیکن وہ لوگ بہت بے صبرے تھے، اے کاش ان لوگوں نے دروازہ کھلنے کا انتظار کیا ہوتا، لیکن دروازہ جواب کا بھی انتظار نہیں کیا، دروازے پہ آگ لگا دی، دروازے سے شعلے اٹھنے شروع ہوئے۔ یہ وہ شعلے تھے کہ جن شعلوں نے پھر خیام حسینی میں آگ لگائی۔ شعلے جب دروازے سے اٹھا، دروازہ جلنے کا بھی انتظار نہیں کیا اور پھر دروازے کو ٹھوکر لگائی۔ دروازہ جب گرتا ہے تو زمین پہ نہیں گرتا، دیوار پہ نہیں گرتا، بلکہ دروازہ بنت نبی پہ گرتا ہے، دروازہ دختر رسول پہ گرتا ہے۔ دختر رسول کی آواز آتی ہے، الیہ الیہ یا فضہ، اے جناب فضہ آئیے۔ یہ لوگ بی بی کے اٹھنے کا انتظار نہیں کرتے، دروازہ روندتے ہوئے اندر چلے جاتے ہیں، دروازے کو عبور کر کے اندر جاتے ہیں، اندر جا کے امیر المؤمنین کو قیدی بناتے ہیں، اسیر بناتے ہیں۔ اسیران کربلا سے پہلے، جناب زینب کے اسیر بننے سے پہلے والد علی، والد زینب اسیر بنے۔
کس طرح اسیر بنایا، صرف علی کے ہاتھ نہیں پکڑے، علی کی گردن میں رسی ڈالی، کسی نے علی کے امامہ نوچا، کسی نے کمر بند پہ ہاتھ ڈالا، کسی نے تلوار کھینچی، اور یوں مولا کائنات کو لے کر آئے۔ آتے ہوئے دیکھتی ہیں جب جناب زہرا علی کو اس حال میں دیکھتی ہیں تو بی بی اپنا غم بھول جاتی ہیں، علی کا دامن پکڑ لیتی ہیں۔ جب یہ ساری کاروائی ہو رہی تھی تو ایک شخص اس کاروائی میں موجود نہیں تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ میں نے سنا کہ جب تم لوگ علی کو لے کر آ رہے تھے تو بی بی نے بڑی مزاحمت کی، بی بی نے بڑا دفاع کیا علی کا، پھر سنا کہ علی کا دامن بی بی نے ایسے پکڑا کہ وہ دامن چھوٹ نہیں رہا تھا، تو مجھے بتاؤ اے لعین تم نے دامن کیسے چھڑایا؟ اس نے کہا ہاں ایسا ہی تھا کہ جب بی بی نے علی کے دامن پہ ہاتھ ڈالا تو وہ دامن نہیں چھوٹ رہا تھا۔ ہم یہ سمجھے کہ علی بی بی ضعیفہ ہے، زخمی ہے، زخم دیدہ ہے، غمگین ہے، اگر علی کو اپنی طرف کھینچیں گے تو شاید دامن چھوٹ جائے گا۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ جب ابو الحسن کو اپنی طرف کھینچا تو بھی وہ دامن نہیں چھوٹا۔ میں نے اپنے دائیں طرف دیکھا، مجھے ایک شخص کے کمر بند میں تازیانہ لٹکا ہوا نظر آیا، میں نے تازیانہ مارا اور وہ دامن چھوٹ گیا۔ لیکن بی بی کے مسائل یہاں پر ختم نہیں ہوتے۔ اس کے بعد بی بی خطبہ دیتی ہیں، درباروں میں حاضری دیتی ہیں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب بی بی کے مسائل ختم ہو گئے لیکن علی کی مصیبت شروع ہو گئی۔ جب بی بی کا آخری وقت آتا ہے، بی بی کیا وصیت کرتے ہیں، یا علی کفنی فی اللیل غسلنی فی اللیل ودفنی فی اللیل، اے علی مجھے رات کے وقت غسل دیجیے گا، اے علی مجھے رات کے وقت کفن دیجیے گا، اے علی مجھے رات کے وقت دفن کرنا اور میری میرے قبر کے نشان مٹا دینا۔ جب مولا کائنات غسل دے رہے تھے، روایت ہے کہ جناب ام سلمہ زوجہ رسول ام المؤمنین وہ مولا کائنات کو پانی دیتی تھی، اور مولا کائنات چادر کے نیچے سے غسل دیتے تھے، پانی ڈالتے تھے۔ ایک موقع پر مولا کائنات کی فریاد بلند ہوتی ہے، ام المومنین کہتی ہے کہ یا علی عرب کی شجاع مرد اپنی بیویوں کے غم میں یوں نہیں رویا کرتے۔ جناب ام سلمہ کو مولا نے کیا جواب دیا؟ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ بی بی میں صرف اس غم پہ نہیں رو رہا، بلکہ آج تک وہ غم، آج تک وہ زخم، میں وہ زخم محسوس کر رہا ہوں جو آج تک زہرا نے مجھ سے چھپائے رکھے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل سے عبادت کا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں پر بھی فرش عزائے حسینی مومنین کرام جہاں پر بھی مجالس و ماتمداری میں مصروف ہے، ان سب پہ اپنی رحمات نازل فرما، ان کی حفاظت فرما، ان کو ہر قسم کے شر و بلیہ سے محفوظ فرما۔ پاک پروردگار جلوس ہائے حسینی کی حفاظت فرما، بانیان مجالس کی توفیق میں اضافہ فرما۔ بحق محمد و آل محمد اس فرش عزا کی برکت سے پاک پروردگار تمام مومنین کی تمام تر مشکلات و شرعی حاجات روا فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد جہاں کہیں پر بھی مومنین و شیعیان اہل بیت موجود ہیں، جس پر زمین پہ بھی ہیں، ان سب کی جان مال عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد مملکت پاکستان کو استحکام نصیب فرما، اس ملک کے اندرونی بیرونی دشمنوں کو نیست و نابود فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب کا سایہ دراز فرما۔ پاک پروردگار سید مقاومت سید حسن رسول اللہ کی حفاظت فرما، علماء برحق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، علماء سوء کے شر سے نجات عطا فرما۔ پاک پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں اور ہماری اولاد و ہماری تمام خاندان و رشتہ داروں و اعزاء و دوستوں کو امام کے بہترین انصار و بہترین اعوان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگیوں کا اختتام
تمام امام کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.